السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھ سے بہت زیادہ درود ابراہیمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی وظائف ہیں اس کے متعلق ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ تو آج میں آپ کو خاص درود ابراہیمی کے بارے میں وظائف بتاؤں گی۔ دیکھیں، درود ابراہیمی میں برکت ہے، اس میں نور ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں بے شمار رحمت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ قبولیت کا دار و مدار ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور اگر آپ اس عمل کے اول آخر میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ایک ایک بار پڑھتے ہیں، یا کوئی خاص تعداد جو آپ کو وظیفے وغیرہ میں بتائی گئی ہے وہ پڑھتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے ذریعے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائے، ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے ماسوا سب سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے، تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا۔ درود ابراہیمی کے وظائف میں بہت برکت ہے، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ وظیفہ آپ کے نیک دوستوں کو آپ کے قریب کرے گا اور آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کر دے گا۔ وہ سب برائیاں، وہ سب چیزیں جو آپ کے گھروں میں آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں، آپ کے گھروں میں نحوست پھیلاتی ہیں، آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہیں، یہ جو وظائف میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ وظائف آپ کو ان سب چیزوں سے دور کر دے گا، آپ کی زندگی آسان کر دے گا۔ جو کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب بدل دیتا ہے، اس کا مقدر بدل دیتا ہے۔ اتنا اہم ہے یہ درود ابراہیمی، میں نے اپنی لائف میں جسے بھی بتایا اس نے اس کا پوزیٹیو رزلٹ ہی بتایا ہے، بہت زیادہ پوزیٹیو رسپونس ہی مجھے ملا ہے اس وظیفے کی وجہ سے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی کی منت مانگنی ہے۔ ہر انسان اپنے حساب سے منت مانگے گا، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے منت مانگے گا کہ وہ دن میں کتنا پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کریں کہ آپ پہلے بہت زیادہ منت مانگ لیں، بعد میں آپ سے کمپلیٹ نہ ہو۔ آپ چاہے تو 1000 کی بھی منت مانگ سکتے ہیں، 2000 کی منت بھی مانگ سکتے ہیں، 3000 کی منت بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا آپ کے لیے پوسیبل ہو سکے، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ جاب پر ہوں گے، کچھ ہاؤس وائف ہوں گی جن پر گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج، گھر کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ بعد میں ان کاموں میں اس کو جاری نہیں رکھ پاتی۔ تو آپ نے ہو سکے تو اتنی ہی منت مانگنی ہے جتنی پوسیبل ہو۔ اس کے ساتھ آپ نے دن بھی ڈیسائیڈ کر لینے ہیں، کتنے دن میں آپ اپنی منت پوری کریں گے۔ اب یہاں پر دن بھی آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے دنوں کے اندر آپ نے جو منت مانی ہے، 1000 کی مانی ہے، 2000 کی مانی ہے، 4000 کی مانی ہے، کچھ لوگ لاکھوں میں بھی مان لیتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور وہ پڑھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دنوں کے اندر اپنی منت کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ دن بھی ڈیسائیڈ کر لینے ہیں کہ اتنے دنوں میں نے یہ منت پوری کر لینی ہے۔ ایک وظیفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں آپ 1.25 پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ فکس کر لیتے ہیں، دن فکس کر لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں۔ 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا وظیفہ بھی بہت مجرب ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو آپ کو اگر یہ پوسیبل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے دل میں، دماغ میں یہ دعا سوچنی ہے کہ اے میرے اللہ، یہ میری حاجت ہے یا یہ میری دعا ہے،
تو اپنے اس درود کے وسیلے سے، اس کی فضیلت سے میری دعا قبول فرما، میری جو حاجت ہے اس کو قبول فرما اور میری حاجت کو پورا کر دے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے جتنے بھی دن میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے، آپ نے اس درود ابراہیمی کو، اس تعداد کو ہدیہ کر دینا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے اس کو ہدیہ کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے ہدیہ کر دینا ہے اس تعداد کو، اس درود ابراہیمی کو۔ اور ضروری یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کی پوری توجہ، آپ کا پورا دھیان اپنی حاجت اور درود ابراہیمی پر ہو۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کا دھیان کسی اور طرف ہو اور آپ درود ابراہیمی کو بس اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں۔ ان الفاظ کو فیل کرنا ہے، ان الفاظ کو محسوس کرنا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ اپنی حاجت، اپنی دعا کو پورا کروانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جس ٹائم بھی پڑھنا ہے بہت دھیان سے، بہت زیادہ توجہ سے پڑھنا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کریں گے۔ جزاک اللہ۔